الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک فقال ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب رواہ الترمذی وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، یہ رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے، بڑی عظمت والی، برکت والی، فضیلت والی، اہمیت والی رات ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اصلاحی خطبات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 269 پر فرماتے ہیں شب برات کی فضیلت کو بے اصل کہنا غلط ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب برات رمضان المبارک سے 2 ہفتہ پہلے رکھی۔ یہ در حقیقت رمضان المبارک کا استقبال ہے، رمضان کی ریہرسل ہو رہی ہے، رمضان کی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ تیار ہو جاؤ، اب وہ مقدس مہینہ آنے والا ہے جس میں ہماری رحمتوں کی بارش برسنے والی ہے، جس میں ہم مغفرت کے دروازے کھولنے والے ہیں، اس لیے ذرا تیار ہو جاؤ۔ جب آدمی کسی بڑے دربار میں جاتا ہے تو جانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، کپڑے وغیرہ بدلتا ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کا عظیم دربار رمضان کی صورت میں کھلنے والا ہے تو اس دربار میں حاضری سے پہلے ایک رات دے دی اور یہ فرمایا کہ آؤ ہم تمہیں اس رات کے اندر نہلا دھلا کر پاک صاف کر دیں، گناہوں سے پاک صاف کر دیں، تاکہ ہمارے ساتھ تمہارا تعلق صحیح معنی میں قائم ہو جائے، اور جب یہ تعلق قائم ہوگا اور تمہارے گناہ دھلیں گے تو اس کے بعد تم رمضان المبارک کی رحمتوں سے صحیح معنی میں فیضیاب ہو جاؤ گے۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے، اس کی قدر پہچاننی چاہیے۔ تو یہ جو مقدس رات ہے رمضان المبارک سے ٹھیک 2 ہفتہ پہلے عطا کی گئی ہے، تیاری کے لیے دی گئی ہے، اپنے گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے دی گئی ہے، اور اس لیے عطا کی گئی ہے کہ بندہ رو دھو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پاک صاف رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو۔ 3 گروہ اس رات سے متعلق ہو چکے ہیں۔ ایک گروہ تو یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ رات کی کوئی وقات ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں، کوئی فضیلت ہی نہیں، تو کہنے والے نے یہاں تک بھی تسلیم کیا کہ فضیلت تو ہے لیکن جاگنا ثابت نہیں۔ اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے اس رات کو نعوذ باللہ لیلۃ القدر سے بھی اوپر کا درجہ دے دیا یا برابر قرار دیا، اور بہت ساری بدعات، خرافات، لا یعنی چیزیں، بے ثبوت، بے دلیل باتیں، من گھڑت چیزیں، من گھڑت باتیں اس رات میں داخل کر کے اس رات کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو بہت ٹھیس پہنچائی۔ تو یہ دونوں گروہ اپنے نظریے میں غلط ہے۔
کوئی فضیلت ہی نہیں، یہ کہنا بھی غلط، اور اتنی اہمیت دے دینا اور اتنی من گھڑت چیزیں اپنی طرف سے اس میں داخل کر دینا، یہ بھی غلط۔ ان دونوں کے بیچ اہل السنہ والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے جو احادیث پر مبنی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اہمیت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، عبادت والی رات ہے، اللہ سے رونے دھونے والی رات ہے، اللہ کے حضور اپنی بگڑی بنانے کی رات ہے۔ چند احادیث آپ حضرات کے روبرو گوش گزار کی جا رہی ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ رات یوں ہی نہیں آ گئی یا عطا کی گئی۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو مخلوقات کی طرف توجہ فرماتے ہیں، مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ تمام مخلوقات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان، بیہقی، طبرانی الترغیب میں ہے۔ اس حدیث کے متعلق علوم احادیث کی مشہور محقق شیخ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے متعدد طرق سے مروی ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنی مخلوق کی طرف 15ویں شعبان کی رات میں توجہ فرماتے ہیں، دو انسانوں کے علاوہ تمام کی مغفرت فرماتے ہیں، ایک کینہ رکھنے والا، دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ یہ حدیث مسند احمد مجموع الزوائد میں ہے۔ اس حدیث کے متعلق شیخ البانی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے دو انسانوں کے، ایک شرک کرنے والا، دوسرے دل میں نفرت اور کینہ رکھنے والا۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں نقل کیا ہے۔ شیخ البانی نے بھی اس کو اپنی مرتب کردہ صحیح ابن ماجہ میں نقل کیا ہے، نیز یہ حدیث بیہقی میں بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف نزول فرماتے ہیں، پھر اپنے تمام بندوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، مگر جو شرک یا کینہ پرور ہو، کینے میں مبتلا ہو، اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ یہ حدیث مسند بزار علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے لکھا کہ اس حدیث کو ایسی سند سے ذکر کیا ہے جس میں کوئی بھی نقص نہیں، لا بأس بہ کا حکم اس کے متعلق لگایا ہے۔ 5ویں حدیث حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 15 شعبان کی رات آتی ہے، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، پھر جو شخص بھی مانگنے والا ہوتا ہے اس کو عطا کر دیتے ہیں سوائے زناکار اور شرک کرنے والے کے۔ یہ حدیث امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کی ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور کافروں کو مہلت دیتے ہیں، کینہ رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے، امام طبرانی نے نقل کیا ہے۔ یحییٰ ابن کثیر سے مروی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے نکلے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تلاش کرنے نکلی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت البقیع قبرستان میں پایا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر مبارک اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شانہ 15 شعبان کی رات کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مقدار سے زیادہ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ امام بیہقی نے اس حدیث مرسل کو نقل فرمایا، پھر لکھا کہ حدیث کے شواہد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث ہیں، لہٰذا یہ معتبر اور قابل عمل ہیں۔
اس میں شرک کرنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، ڈاکو، کینہ پرور لوگوں کو مستثنی رکھا گیا، الگ رکھا گیا۔ 90 روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں، 4 راتوں میں خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، 15 شعبان کی رات، عرفات کی رات، یہ خیر آذان تک رہتی ہے۔ یہ حدیث امام سیوطی نے در منصور میں نقل کی ہے۔ 10ویں اور آخری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور نہ کسی مشرک کی طرف، نہ کسی کینہ پرور کی طرف، نہ کسی قطع رحمی کرنے والے کی طرف، نہ کسی ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کی طرف، نہ کسی والدین کی نافرمانی کرنے والے کی طرف، نہ کسی شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث حافظ منذری، امام بیہقی نے نقل فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی اور بھی احادیث میں یہ روایت منقول ہے۔ 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے متعلق یہ 10 احادیث نقل کی گئی ہیں، اس لیے تمام فقہاء محدثین، اولیاء اس رات کی فضیلت کے قائل اور اس رات کو عبادت میں مشغول رہنے سے سرگرم رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الامم میں لکھا ہے کہ بلا شبہ 5 راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں: عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی نصف رات۔ پھر امام شافعی نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مستحب ہے، فرض نہیں۔ یہ جو رات میں عبادت کرنا یہ مستحب ہے، فرض نہیں۔ علامہ منادی نے فیض القدیر میں علامہ عراقی کے حوالے سے لکھا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا، نصف شعبان کی رات کے سلسلے میں بہت سے اخبار اور آثار یعنی احادیث اور صحابہ کے ارشادات مروی ہیں جو اس رات کی فضیلت کو ثابت کرتے ہیں۔ قاضی عبد الرحمن نے ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی میں لکھا ہے کہ اس رات کی فضیلت میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں جن کا مجموعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ اصل فضیلت والی رات ہے۔ فقہ حنفی کی تمام کتابوں مثلا مراقع الفلاح، در مختار، بحر الرائق وغیرہ میں اس رات کی عبادت کو مندوب لکھا ہے۔ اسی وجہ سے یہ طے ہے کہ اس رات میں عبادت اور دعاؤں میں مشغول ہونا تمام اکابرین امت کا ہمیشہ معمول رہا ہے، لہٰذا شوق اور جذبے کے ساتھ عبادت میں مشغول رہنا عظیم عمل ہے۔ عبادت میں نمازیں، تلاوت، تسبیحات، تحمیدات، درود شریف اور دعائیں ہیں، توبہ استغفار بہت اہم ہیں۔ خیر القرون یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین کے عہد مبارک میں اس رات کی فضیلت فائدہ اٹھانے کا خوب اہتمام کیا جاتا تھا۔ چنانچہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب اللدنیہ میں اور ابن حاج مکی نے المدخل میں لکھا ہے کہ سلف صالحین اس رات کی دوسری راتوں سے زیادہ تعظیم کرتے تھے، یعنی عبادات اور دعاؤں میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 4 راتوں میں عبادت کا خوب اہتمام کیا کرو، کیونکہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بارش کی طرح برساتے ہیں۔ ماہ رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عیدین کی 2 راتیں۔ اللہ تعالیٰ ان راتوں کی خالص عبادت کی توفیق سب کو عطا فرمائیں، ہر طرح کی دینی و دنیاوی ضروریات کو قبول اور منظور فرمائیں، جذبہ عطا فرمائے کہ ان راتوں کی قدر ہم کر پائیں۔ اب یہ جو 10 روایتیں آپ حضرات کے روبرو ذکر کی گئی ہیں، ان میں مجموعی طور پر وہ لوگ جن کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں بھی، اس فضیلت والی رات میں بھی جو لوگ محروم رہ جاتے ہیں بخشش سے، مغفرت سے، اللہ کی معافی سے، وہ حضرات یہ ہیں: شرک کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، زناکار مرد و عورت، ناحق قتل کرنے والا، غیر شرعی بنیاد پر کینہ رکھنے والا، قطع رحمی یعنی رشتے داروں سے قطع تعلق کرنے والا، شراب یا کوئی اور نشے آور چیز کا استعمال کرنے والا، جادوگری کرنے والا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، اہل حق سے الگ ہو جانے والا، ستاروں کو دیکھ کر فال بتانے والا، ہاتھوں کے نشان دیکھ کر آئندہ کی خبریں بتانے والا، گانا، طبلہ، باجا وغیرہ بجانے والا،
جبراً ٹیکس وصول کرنے والا، شریعت اسلامیہ کے کسی حکم کی تحقیر کرنے والا، ان افراد کے لیے ایک ہی سبیل اور ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور پھر شب برات کی نعمتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ یہ تمام احادیث آپ حضرات کے روبرو ذکر کی گئی۔ اب جب ہم ایسی کسی محتم بالشان فضیلت والی رات کو دیکھتے ہیں تو خصوصاً بہت ساری غیر شرعی اور من گھڑت چیزیں لوگوں کی داخل کی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے رات کی فضیلت سے وہ محروم رہ جاتے ہیں اور اپنی بدعت کی وجہ سے، من گھڑت باتوں کی وجہ سے بجائے نیکی ملنے کے انہیں گناہ ملتا ہے۔ ایک چیز جو عام طور پر آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہوں گے اور آپ حضرات کے روبرو بھی جو چیز تیزی کے ساتھ دکھائی دیتی ہوگی وہ ہے معافی نامہ۔ واٹس ایپ پر، اسٹیٹس پر ایک دوسرے کو معافی نامہ رائٹنگ میں لکھا ہوا یا کسی کی آواز میں ٹیپ کیا ہوا پہنچایا جا رہا ہے کہ شب برات آنے والی ہے اور آپ مجھے معاف کر دیجئے اور جو کچھ بھی مجھ سے ہوا ہے، جو غلطیاں ہوئی ہے وہ آپ معاف کر دیجئے۔ آدمی کا سابقہ اس کے فیس بک دوستوں سے، واٹس ایپ دوستوں سے کتنا ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں، اور آدمی کا سابقہ اس کے رشتہ داروں سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے بھائی بہنوں سے، اس کے نزدیکی اقربا سے کتنا ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ تو آدمی معافی ان سے نہیں مانگ پاتا جن کا وہ خطاوار ہے، یا جن کی حق تلفی اس نے کی ہے، یا جن کو ناراض اس نے کیا ہے، ان سے معافی نہیں مانگ پاتا۔ اس کی زبان حرکت ہی نہیں کر پاتی کیونکہ اس کو پکا پکایا یا آیتا میسج مل گیا، کہیں سے آیا ہوا میسج مل گیا، اب اس کو اٹھا کر فارورڈ کرنا ہے۔ اس کے دل میں نہ کوئی فیلنگ ہے، نہ اس کی زبان سے کوئی جملہ ہے، نہ اس کا کوئی ارادہ ہے، ایک میسج آیا میں نے آگے بھیج دیا۔ یہ کیسی معافی ہے اور یہ کیسا معافی نامہ ہے؟ تو یہ جو چلن چلایا جا رہا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے معافی نامے کا، یہ بدعت ہے۔ ہاں، کیا آدمی سوچ رہا ہے کہ میں جتنا زیادہ فارورڈ کروں گا اتنا بڑا مرتبہ مجھے ملے گا اور اتنی بڑی بخشش میری ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ جن کا دل دکھایا ہے ان سے معافی مانگنا پڑے گی، ان سے جا کر اپنی اس کیے ہوئے کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے حق میں یہ حق تلفی ہوئی ہے، آپ کے شان میں یہ گستاخی ہوئی ہے، مجھے آپ اللہ کے لیے معاف کر دیجیے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی فرماتے ہیں خصوصاً والدین کے نافرمان کا ذکر اس میں بہت کثرت سے آیا ہے، تو جن کے والدین حیات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے جا کر بات کرے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی آپ کی حق تلفی ہوئی ہے تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے، کیونکہ آپ اگر معاف نہیں کریں گے تو یہ فضیلت والی رات میں بھی مجھے معاف نہیں کیا جائے گا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ پوری سلسلۃ الاحادیث میں جتنے بھی احادیث ہمارے سامنے آئی یا کتابوں میں درج ہے، پوری روایات میں صرف ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شب برات میں قبرستان جانا ثابت ہے۔ ہاں، شب برات میں ایک عمل، ایک روایت سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں، لیکن میرے والد، مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں، لیکن میرے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب قدس سرہ ایک بڑی کام کی بات فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس درجے ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اسے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ لہٰذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے، یہ مروی ہے۔ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے، چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے اس لیے تم بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا، اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے اراکین میں داخل کرنا کہ اگر آج ہم قبرستان نہیں جائیں گے تو ہماری شب برات ادھوری رہ جائے گی، یہ تصور کرنا
اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں ایک ہی مرتبہ تشریف لے گئے، آپ ہر سال جا رہے ہیں، تو یہ جو ایک مرتبہ کا عمل تھا اس کو آپ نے حد سے زیادہ آگے بڑھا دیا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ کبھی چلے گئے کبھی نہ جاؤ، اہتمام و التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو۔ یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھاؤ، اور اس کے علاوہ دوسری نفل عبادات ادا کرو۔ اصلاحی خطبات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 259۔ تو یہ جو عمل ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قبرستان جانا، پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ ملتا ہے، تو ہم کو بھی اس پر ایک مرتبہ جا کر عمل کرنا چاہیے۔ ہر شب برات میں جانا اور دنیا بھر کی خرافات جا کر کرنا۔ آپ وہاں گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ہم نے روایت میں سنا، آپ وہاں دعا میں مشغول تھے، آپ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے، اور ہم جا کر کیا کرتے ہیں؟ پھول چڑھاتے ہیں، اگربتی لگاتے ہیں، پھولوں کا ڈھیر ہو جاتا ہے، اگربتیوں کا ڈھیر ہو جاتا ہے، دھواں ہو جاتا ہے پورے قبرستان میں۔ یہ عمل کہاں سے ثابت ہے؟ کس چیز کو دیکھ کر ہم یہ عمل کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ثابت ہے۔ یہ سارے خرافات ہماری اپنی من گھڑت چیزیں ہیں جس کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ جتنی حدیث، جیسی حدیث ویسا عمل۔ تفریح جاگنے کی رات ہے۔ دیکھو شیطان نے بھی کتنا بڑا حربہ چلایا ہے۔ شب برات کو، فضیلت والی رات کو، عبادت والی رات کو کیا نام دے دیا؟ جاگنے کی رات۔ مطلب ساری رات جاگتے رہو، چاہے کچھ نہ کرو پر جاگو، جاگ کر گزارو اس رات کو۔ جیسے غیر مسلموں کے یہاں وہ رات بھر جاگنے کا ایک سیزن ہوتا ہے، جاگرن گودرن کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ساری رات جاگنا ہی ہے، بس جیسے تیسے جاگنا ہے۔ یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے۔ اور اس میں کرتے کیا ہیں؟ عبادت تو اللہ ماشاءاللہ کسی کی ہوتی ہے، اکثر تفریح کی نظر اس رات کو کر دیتے، گھومنا، سیر سپاٹے، ادھر جاؤ ادھر جا، ادھر گاڑی بھگا ادھر گاڑی بھگا، ساری رات جاگنے کی رات میں ایسے ہی کروں۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہو رہے ہیں، اور یہ اللہ کا بندہ ساری رات گپ شپ میں اور گھومنے پھرنے میں گزار رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ گھڑ لیا کہ یہ زندے مردے کی عید ہے، جو زندہ ہے ان کی بھی اور جو دنیا سے جا چکے ان کی بھی۔ کسی روایت میں نہیں، کہیں نہیں ملتا یہ سب من گھڑت چیزیں ہیں۔ جب بھی 15 شعبان کی رات آتی ہے، ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، مسلم محلوں کو سجایا جاتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر تو ڈی جے بھی بجائے جاتے ہیں، قوالیاں بجائے جا رہی ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں۔ وہاں اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہو رہے ہیں، اور یہاں اللہ کو ناراض کرنے والا ہر عمل بندہ کر رہا ہے۔ کہاں سے اس کی مغفرت ہوگی؟ کہاں سے اس کی بخشش ہوگی؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بتائی ہے، جو اہمیت بتائی ہے اس رات کی، وہ انفرادی عبادات کے لائن سے ہے۔ ہر آدمی کی اپنی عبادت، میری نماز، میری تسبیح، میری قرآن کی تلاوت، یہ اجتماعی شکل میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آؤ آج شب برات ہے، آج 15ویں شعبان کی رات ہے، سب ایک ساتھ صحابہ کرام جمع ہوئے مسجد نبوی میں اور انہوں نے پوری رات اجتماعی شکل میں گزاری ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فضیلت بتائی، اور صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو ہر رات عبادت ہوا کرتی تھی، ہر رات زندہ ہوا کرتی تھی۔ ہر 7 رات میں ایک قرآن شریف صحابہ کرام کے نماز میں ختم کرنے کا معمول تھا، ان کی راتیں زندہ ہوا کرتی تھی۔
چونکہ آنے والی امت راتوں کو سونے میں اور بغیر عبادت کے گزار دے گی، اس لیے فضیلت والی راتوں کی فضیلت ہمیں بتائی گئی تاکہ کم از کم ان راتوں کو ہم غنیمت جان کر عبادت اس میں کر سکیں۔ تو اجتماعی جو گپ شپ ہوتا ہے، اب کچھ کام تو ہے نہیں، تھوڑا وقت گزر گیا، گھنٹہ 2 گھنٹہ گزر گئے، اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ تو اب باتیں چالو ہو گئی، صبح تک باتیں، اس کی بات، اس کی بات، یہاں کی بات، وہاں کی بات، اس کی پلاننگ، اس کی پلاننگ، یہ ساری باتوں میں پوری رات گزارتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک سبحان اللہ بھی کہنے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی اور پوری رات گپ شپ میں گزر گئی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رات ہمیں گپ شپ کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ رات عبادت کے لیے عطا کی گئی ہے۔ اور یہ جو خصوصاً فضیلت سمجھ کے حلوہ بنایا جاتا ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ شب برات الحمدللہ فضیلت کی رات ہے، اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی عبادت کرنی چاہیے، باقی فضولیات میں اس رات کو گوانے میں، حلوہ وغیرہ پکانے میں گوانا نہیں چاہیے۔ اس لیے شب برات کے حلوے سے کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ ایک بندہ اگر ایک سوئی کے ساتھ عبادت کرے گا تو شیطان کو معلوم ہے کہ بنو کلب کے، بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت ہونے والی ہے، ذرا سی کوشش پر لوگ بخشنے والے ہیں آج، تو کیوں ان کو میں کوشش کرنے دوں؟ تو کیا کیا اس نے؟ حلوہ میٹھا بناؤ، کھلاؤ، اس کو غنودگی آئے گی، اس کو نیند آئے گی، یا بغیر عبادت کے سو جائے گا۔ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے ان سب چیزوں سے کہ جو ہم کو مانع بنے عبادت کرنے سے۔ اصلاح خطبات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 266 میں حضرت فرماتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک اور چیز، پورے مہینے میں 15 شعبان المعظم کے علاوہ 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک پورے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے آپ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم، جتنا زیادہ آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں میں آپ کو رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتا نہیں دیکھتا۔ آپ نے فرمایا کہ امت رجب اور رمضان کے اس بیچ والے شعبان کے مہینے سے بے خبر ہے، اس مہینے میں بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ لیکن خاص 15 شعبان کا روزہ کہ نہ اس سے پہلے رکھا جائے نہ اس کے بعد رکھا جائے، خالص 15 شعبان کے روزے کو ضروری سمجھ کے رکھنا۔ فرمایا پورے سلسلۃ الاحادیث میں جتنے احادیث سے ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس میں روزے کی بابت آیا ہے کہ روزہ رکھو، اور وہ روایت بھی بہت زیادہ ضعیف ہے، بہت کمزور ہے، یہاں تک کہ بعض محدثین نے اس کو من گھڑت روایت بھی کہہ دیا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنے چاہیے کہ پورے مہینے میں آپ روزے رکھو، جیسے ابھی کل جمعرات تھا، جمعرات کا روزہ، جمعہ کا روزہ، سنیچر کا روزہ، یہ 3 روزے ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ قمری مہینے کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا سنت ہے، پیر جمعرات کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ تو جن لوگوں نے کل جمعرات کا روزہ رکھا ان کو کئی فضیلتیں ملی، جمعرات کا روزہ سنت اس کا ثواب، 13، 14، 15 کا روزہ سنت اس کا ثواب، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا سنت اس کا ثواب، کئی ثواب اس ایک روزے کی وجہ سے لوگوں کو ملے، اور اب جو 2 روزے رکھیں گے وہ ایام 20 کی وجہ سے ان کو فضیلت ملے گی۔ تو یہ خالص 15 شعبان کے روزے کو ضروری سمجھ کے نہ رکھا جائے اور خالص ایک روزہ نہ رکھا جائے۔ اصلاحی خطبات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 266 پر مفتی تقی عثمانی صاحب اس بات کو تحریر فرماتے ہیں۔ کیا عبادت کرنی چاہیے شب برات میں؟ تو یہ جو گھڑ گلیا گیا، دیکھو کیسی کیسی چیزیں لوگوں میں پھیلائی گئی کہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھو، 2 رکعت کر کے پڑھو، 2 رکعت فراخی کے لیے پڑھو، 2 رکعت درازی عمر کے لیے پڑھو، 2 رکعت بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے پڑھو۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اتنی رکعت پڑھی جائے، اس میں اتنی مرتبہ یہ سورہ پڑھا جائے، یہ بھی کسی روایت میں نہیں ہے۔
اس متعلق مفتی تقی عثمانی صاحب تحریر فرماتے ہیں یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ لیا، یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورہ اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورہ اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے اس رات میں انجام دی جائے، نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ اصلاحی خطبات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 259۔ کوئی خاص طریقہ نہیں، آپ کا من جس عبادت میں لگ رہا ہے وہ عبادت آپ کرو۔ تسبیح پڑھنا آپ کو صحیح لگ رہا ہے تسبیح پڑھو، تلاوت کرنا آپ کو صحیح لگ رہا ہے آپ تلاوت کرو، نماز پڑھنا نفلی نماز پڑھنا آپ کو صحیح لگ رہا ہے آپ نفلی نماز پڑھو۔ کسی بندے کی چھٹی ہوئی نمازیں ہیں زندگی میں، اس کو یاد آ رہا ہے کہ میں کوئی اور نماز پڑھنے سے اچھا ہے کہ میں اپنی قضا ہوئی بھی نمازوں کو ادا کر لوں، ان کو پڑھ لوں، ان کی قضا کر لوں، کہ جس کا مجھے جواب دینا ہے اللہ کے پاس، وہ آدمی کر سکتا ہے۔ کسی کے من میں آ رہا ہے صلاۃ و تسبیح، اس کو بھی ضروری سمجھ کے نہیں کرنا ہے، ورنہ ہر جاگنے والی رات میں لوگ آ کر صلاۃ و تسبیح کا طریقہ معلوم کرتے ہیں اور پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اور اس کے بغیر اپنی رات کو ادھورا سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کسی بھی عبادت کو خاص نہیں کرنا ہے کہ اگر یہ عبادت میں نہیں کروں گا تو میری رات مکمل نہیں ہوگی یا مجھے ثواب نہیں ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو جو عبادت میں من لگتا ہے آپ اس عبادت کی کیجیے، اور جتنی دیر کر سکتے ہیں اتنی دیر کیجیے، کوئی ضروری نہیں پوری رات کا جاگنا۔ یہاں تک احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جو بندہ عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت میں شریک رہتا ہے، جماعت سے پڑھتا ہے دونوں نمازوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس بیچ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ تو اگر کسی بندے میں طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو وہ ان دو نمازوں کو کم از کم جماعت سے پڑھ لے، جتنی توفیق ہے اتنی عبادت کر لیں، دعا استغفار کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ یہاں تک کہ ہمارے استاذ حضرت مولانا افتخار احمد صاحب خلیل آبادی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عبادت نہ ہو سکے، کوئی بھی نفلی عبادت نہ ہو سکے، تو کم از کم اپنے آپ کو گناہ سے بچائے بندہ اس رات میں، کہ کوئی گناہ اس سے سرزد نہ ہو، تاکہ اس گناہ کی نحوست سے ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہاں وہ بخشا نہ جائے۔ اگر ایسا ہوگا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، عبادت نہیں ہو سکی، تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تو عین اللہ کی کریم ذات سے یہ توقع ہے کہ اس کے اللہ مغفرت کر دے، بخشش کر دے کہ میرے بندے نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اور خصوصاً جن چیزوں کا ذکر احادیث میں آیا ہے کہ ان کی مغفرت نہیں ہونے والی ہے، اس قسم کے گناہوں سے تو خاص طور پہ اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جو حضرات گرفتار ہیں ان گناہوں میں، ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور سب کے لیے کھلا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی مانگنے والے کو پسند فرماتے ہیں، توبہ چاہنے والے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو عبادات میں لگائیں، تسبیح تلاوت میں لگائیں، دعا استغفار میں لگائیں، اپنے گناہوں کی معافی کے چاہنے میں لگائیں، اور لایانی چیزوں سے، بدعات سے، خرافات سے، من گھڑت باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔